میں غسلی غسلی مرسلی. کہ یہ جو ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگ، کوئی بھی جماعت ہو، بہت غور سے سنیں، اور وہ بھی سننے کے بعد چاہے مجھے 2 مرتبہ گالیاں دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، کامنٹس کر دیں، لیکن میری بات پہ غور ضرور کریں. میری بہت گزارش ہے. 50 گالیاں دیں، غور کریں، انشاءاللہ مجھے اجر ملے گا. کہ آپ اپنی دعوت میں یہ جو بزرگوں کے واقعات کو اتنا فوکس کرتے ہو کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ اتنی وضو کرتے تھے، ان کو یہ خلافت ملی، اور فلاں خواب میں آ کے ان کو یہ کہتے ہیں، اور اس کی لونڈی یہ ہو گئی، اس کے دل میں یہ آیا تو انہوں نے سمجھ لیا اور انہوں نے یہ کر دیا. اس کا مقصود کیا ہے؟ یہ دعوت کا کون سا طریقہ ہے؟ کسی نبی، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام کا آپ یہ طریقہ بتائیے کہ وہ بزرگوں کے اس طرح کے واقعات سنا کے جو ہے لوگوں کو افیم کھلاتا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو شخص بول رہا تھا یہ اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی دشمن ہے. ہم اس کے اوپر چرچا نہیں کریں گے. یہ جو بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ان کی شان کیوں بیان کرتے ہیں، چلیے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا چرچا کرتے ہیں. قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ ایسا کون ہے میرے دربار میں جو بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے، تو ایک جن کھڑا ہوا تھا، بولا حضور میں اٹھا کر لاؤں گا. پوچھا کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہو اس سے پہلے. کیا نہیں، مجھے کوئی دوسرا چاہیے. تو ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے ولی تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ حضور ہم اٹھا کر لائیں گے. تو پوچھا کتنی دیر میں اٹھا کر لائیں گے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. تو کہا یہ صحیح ہے. تو ابھی پلک جھپکی بھی نہیں کہ تخت وہاں پر موجود تھا. تو اب یہ بتائیے وہ تخت کتنا بڑا تھا، اس پر غور کرنے کا مقام ہے. وہ 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا، اور 2 مہینے کے فاصلے پر تھا. وہ تخت 7 محلوں کے اندر بند تھا. اور حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے اس تخت کو. وہ کون تھے؟ اس کے بارے میں جو اولیاء اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والے جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جنات تھے. تو یہ جنات کی طاقت کو مان لیتے ہیں، لیکن ولی کی طاقت کو پتہ نہیں ماننے سے کیوں پرہیز کرتے ہیں، دشمنی ہے اولیاء اللہ سے. تو ہم یہ بتا دیں کہ وہ جنات نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ انسان تھے. آپ یہ کہیں کہ اس میں سند کیا ہے، تو اس کی بہت ساری دلائل ہیں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں. لیکن ہم ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ جو یہ شخص بھی مانے گا، جو اہل حدیث والوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، تو اس آیت کے ترجمے کی تفسیر میں سورہ نمل میں جو ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ انسان تھے. تو جب اہل حدیث والوں نے اپنے ترجمے کی تفسیر میں ان کو انسان مان لیا، تو انسان کا مطلب وہ اللہ کے ولی تھے. تو جب اس دور کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ طاقت کہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت آ جائے، تو اس امت کے ولی کے اندر یہ طاقت کیوں نہیں ہوگی؟ یہ امت تو ساری امتوں سے اعلیٰ ہے. اس امت کے اولیاء کا مقام ساری امتوں کے اولیاء کے مقام سے اعلیٰ ہے. یہ امت سب سے اعلیٰ ہے، اور اس امت کو جو کتاب قرآن ملی وہ سب سے اعلیٰ، جو نبی ہیں وہ سب سے اعلیٰ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اولیاء کا مقام بھی اعلیٰ. اور جو اولیاء کے مقام سے چڑھنے اور جلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی بکواس کرتے ہیں جیسا یہ شخص کر رہا ہے. اب قرآن پاک میں یہ بات ہو گئی. اب ہم آپ کو بتائیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اور جوا شراب سے اور بری باتوں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دیا. تو ہم یہ کہتے ہیں سارے صحابہ سچے، تابعین، طب تابعین سچے، اولیاء کاملین سچے، بزرگان دین سچے، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے، غریب نواز سچے، نظام الدین اولیاء سچے، الحمدللہ صابر پاک سچے. تو یہ سچے سب اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہیں، اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو ان کے پاس جلنے کے علاوہ ان کو کیا ہاتھ آئے گا؟
اور تو ان سچوں کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم لوگ جب یہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، رحمت و برکت ہو۔ اس کے بعد میں ہم لوگوں نے کہا السلام علینا، اور ہم پر سلامتی ہو، اور اس کے بعد میں کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی کہ اور سچوں پر اور صالحین بندوں پر سلامتی ہو۔ تو صالحین بندے کون ہیں؟ صالحین بندوں میں سارے اولیاء اللہ شامل ہیں۔ تو اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو نماز کے اندر وہ اپنے نبی کو پکار بھی رہا ہے، نبی سے کلام اور سلام بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں اولیاء اللہ کا بھی چرچا، اولیاء اللہ پر بھی سلامتی نماز کے اندر بھیج رہا ہے۔ تو یہ اتنا جلتا ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے اولیاء سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہر نماز کے اندر یہ پڑھنا ضروری ہے، اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اولیاء اللہ کا چرچا اگر نماز کے اندر نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہانی وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی کہ اور صالحین بندوں پر سلامتی ہو، جو پیچھے سے بات چل رہی تھی اس کو سمجھیے گا۔ تو اب جب نماز کے اندر اولیاء اللہ کا چرچا اللہ پاک نے اپنے بندوں سے کروایا تو تمہیں آگ کیوں لگ رہی ہے؟ ان جیسے لوگ یہ وسوسے کیوں ڈالتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بکواس کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اچھا ایک بات اور بھی بتا دیں آپ کو، ایک حدیث پاک میں اس طریقے سے بھی آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص تھا، اس نے 100 قتل کیے، اور وہ توبہ کے ارادے سے نکلا تو پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہاں سے کچھ دوری پر اللہ والوں کی ایک بستی ہے، وہاں پر سارے لوگ اللہ والے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، ان کے ساتھ جا کر عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ جانے کے لیے چلا تو اس راستے میں موت آ گئی، تو رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آئے اور دونوں میں اختلاف ہوا۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے کہ ہم لے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہم لے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ایک فرشتوں کو بھیجا کہ ان میں فیصلہ کروا دیا جائے کہ یہ جو قاتل ہے جس کا انتقال ہوا ہے، جو توبہ کی نیت سے چلا اللہ والوں کی بستی کی طرف، تو اس کو ناپو، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور دنیا والوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ تو اب جب اس کو ناپا گیا، وہ تھا تو دنیا والوں کی بستی کے قریب، لیکن اللہ پاک نے اس زمین کو سمیٹ دیا تو وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہوا، الحمدللہ اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ تو اب یہ بتائیے، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیے، کچھ نمازیں نہیں پڑھی، اللہ پاک کی یاد نہیں کی، بس وہ اللہ والوں کی طرف چلا تھا، تو اللہ والوں کی طرف چلنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، تو ان لوگوں سے محبت کریں جن لوگوں نے سب سے زیادہ محبت جو کی ہے وہ اللہ پاک سے کی ہے۔ اللہ پاک کی محبت میں اپنی دکان کو، اپنے مکان کو، اپنی دنیا کے سارے شوقوں کو، اپنی خواہشات کو توڑ کے رکھ دیا۔ تو جو بندہ اللہ پاک سے اتنی محبت کرے، تو جو اب کوئی ایک عام بندہ اس اللہ پاک کے خاص بندے سے محبت کرے، تو اللہ پاک کا رحم و کرم اس کے خاص بندے پر تو ہے ہی ہے، بلکہ اس خاص بندے سے جو محبت کرے گا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے گا، اور جو اس خاص بندے کا بغض، کینہ دل میں اتارے گا تو اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء اللہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔